बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बायोलॉजी 9th क्लास की बुक स्टार्ट की थी। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसकी टाइप्स के बारे में और इसके डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे चलते हैं जी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब आइए शुरू करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ है। साइंस की मुख्तलिफ़ शाखों के माबैन ताल्लुक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस की शाखें जो हैं ये इंडिपेंडेंटली भी और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए भी बहुत हद तक जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं। जानदारों के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मुतालिक बायोलॉजी में शामिल है। बायोलॉजी के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो शामिल है। इनका ताल्लुक़ साइंस की दूसरी शाखों से भी है। साइंस की हर शाख का ताल्लुक़ दूसरी तमाम शाखों से होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जानदारों की हरकत का मुताला करें तो जानवरों की हरकत, अब ये हरकत जो है ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, तो बायोलॉजिस्ट को फ़िज़िक्स में मौजूद हरकत के कवानीन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और इससे बैनुल हुदूद साइंसेज़ यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज़ जन्म लेती हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री है या बायोफिज़िक्स है या बायोमेट्री है, जिसको मैथमेटिकल बायोलॉजी कहते हैं, बायोमेट्री इस तरह बायोफिज़िक्स। इसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के उन कवानीन के मुताले से है जिनका इतलाक़ बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है, यानी कि ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ें जिनके ऊपर फ़िज़िक्स के असूल जो हैं वो लागू होते हैं, वो फ़िज़िकल बायोलॉजी या बायोफिज़िक्स कहती है। बायोफिज़िक्स के अंदर ऐसे जानदारों की हरकत है, उस हरकत के पैटर्न्स क्या हैं, जानदारों की स्पीड क्या है और जो है उनके, जैसे मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में लीवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल जो हैं वो एक से हैं, तो इनको जो हरकत के असूल हैं ये फ़िज़िक्स के मुताले में किए जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी बायोकेमिस्ट्री, इसका ताल्लुक़ जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन के मुताले से है। जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन या जो केमिकल कंपोजिशन है ये सारी की सारी केमिस्ट्री की मरहूनत है, जो एक केमिस्ट्री पर पढ़े जाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस है, ये एक कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और उन केमिकल्स के साथ जो हैं वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स भी रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेशन जो है ये भी है, इसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों ही कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इसका ताल्लुक़ मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले अदाद शुमार, यानी कि जितने भी हमारे पास एनालिसिस के नतीजे में हमारे पास रिज़ल्ट हासिल होते हैं, उन रिज़ल्ट्स की जो के एनालिसिस है वो मैथमेटिक्स के ज़रिए या बायोमेट्री या मैथमेटिक्स के ज़रिए की जाती है। इसको बायोस्टैटिस्टिक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से बायोस्टैटिस्टिक्स भी आती है। इसी तरीके से बायोजियोग्राफी ज़मीन के मुख्तलिफ़ जोग्राफी हिस्सों में जानवरों की स्पीशीज़ की मौजूदगी और फैलाव के मुताले से है। बायोग्राफी के ज़रिए मखसूस जोग्राफी इलाकों के खसूसियात के इल्म को वहाँ पाए जाने वाले जानवर की खसूसियात का तयन करना। बायोजियोग्राफी हमें जियोग्राफिकल जो है वो नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी या लाइफ को स्टडी करने के लिए। इसमें क्या होता है जी, जियोग्राफी हम जानते हैं कि वो एनिमल जो अर्थ के ऊपर मौजूद है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स या जो उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को लाइफ के हवाले से मुताला करने को बायोजियोग्राफी कहते हैं। जोग्राफियाई खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहाँ पाए जाने वाले जानवरों की खसूसियात का, यानी कि वहाँ पर किस किस्म के, जैसे अब कहीं पर बर्फ़ है तो उस बर्फ़ वाले इलाकों में जो जानदार पाए जाएंगे उनके अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होंगे, ख़ास किस्म की साख्तें होंगी जो उस बर्फ़ से उनको बचाए रखेंगी। इसी तरीके से अगर कोई जानदार गर्म इलाकों में पाए जाते हैं तो उनकी जो स्किन है या उनके जो हैबिटेट है या उनका मस्कन है वो बिल्कुल उसी तरह के माहौल से मुताबिकत रखता होगा। नेक्स्ट है जी बायो इकोनॉमिक्स। इसका ताल्लुक़ माशी हवाले से जानदारों के मुताले से है। मिसाल के तौर पर बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए गंदम की फसल पर लगाया जाने वाला सरमाया, यानी कि कीमत फ़रोख्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी तरीके से जो बीज, कौन सा बीज ज़्यादा बेहतर हमें दे रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है या हमें एवरेज अच्छी दे रहा है, या कौन सी कंडीशन जो हैं वो किस बीज के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये बायो इकोनॉमिक्स के अंदर देखी जाती है। कौन से इलाके के अंदर कौन सी फसल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही है, कौन से इलाके के अंदर फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, वहाँ पर जो है वो
ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے کلچر یا فارمنگ وغیرہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا ان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پر مطلب فلاورز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پر ایپیکلچر یا جو ہماری ہنی بیز ہیں ان کا کلچر بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ بایو اکنامکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. کیمسٹری میں دیکھیں, کیمسٹری اور بایولوجی کا جو انٹر ڈسپلنری برانچ ہے اس کو بایو کیمسٹری کہتے ہیں. یہ بایو کیمسٹری جو ہے اس کے میجر جو 2 پارٹس ہیں وہ فوٹوسینتھسس اور ریسپریشن, یہ اس کی مثالیں ہیں. جیوگرافی کا آ جاتا ہے جی, بایولوجی کے ساتھ ریلیشن بایو جیوگرافی کہلاتا ہے. یہ جانداروں کے پھیلاؤ کو اسٹڈی کرتا ہے. اکنامکس اور بایولوجی کا بایو اکنامکس, یہ منافع اور نقصان کا ہمیں رزلٹ دیتا ہے. میتھمیٹکس بایومیٹری ہے, یہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہیں. فزکس ہے جو مسل بونز کی حرکت وغیرہ. جی, بایولوجی سے منسلک پیشے. اب بایولوجی سے منسلک پیشے ایک آسان سا ٹاپک ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نئی آنے والی بایو کلاسز کے لیے یا 9th کلاسز کے لیے یہ ٹاپک کئی بار گلے کی ہڈی بن جاتا ہے, تو اس کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجیے گا. بایولوجی سے منسلک پیشے کا ایک آسان سا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ بایو پڑھ کے کیا بن سکتے ہیں. سادہ سا جو ہے وہ یہ سوال ہے جس کو بایولوجی سے منسلک پیشے کہا گیا ہے. طلباء نے آنے والے کل میں لیڈرشپ کی پوزیشن سنبھالنی ہے. جو آج ہمارا آج ہیں وہ کل ہی اس ملک کا فیوچر بن جائیں گے. اس لیے ان کے لازمی ہے کہ جدید اور آگے بڑھتی ہوئی سائنس کی شاخوں کا علم ہو, تو ان کے پاس جو نالج ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے. بایولوجی کا ایک درست اور جدید علم سائنسی اور تحقیقی منصوبوں کا ادراک دے گا, جس سے سیکھنے والوں کو مختلف پیشوں کی فہرست میں سے انتخاب میں فائدہ ہوگا. یہ دوسرے الفاظ میں انٹرسٹ جو ہے بندے کا وہ کلیئر کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں جا رہا ہے. جی, سب سے پہلا پیشہ جو بایولوجی رکھتے ہوئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یا اسٹوڈنٹ کو فیسینیٹ کرتا ہے وہ شعبہ میڈیسن یا سرجری کہلاتا ہے. میڈیسن کا پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے ہے. سرجری میں جسم کے حصے مرمت کیے جا سکتے ہیں, تبدیل کیے جا سکتے ہیں یا نکالے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر رینل سرجری کے ذریعے گردوں کی پتھری نکالنا, گردوں اور جگر کی پیوند کاری وغیرہ کیے جاتے ہیں. یہ میڈیسن جو ہے وہ انسانی بیماری, اس کی تشخیص اور اس کے علاج سے متعلق ہے, جبکہ سرجری میں مختلف اعضاء کو ٹھیک کرنا, تبدیل کرنا یا نکالے جانا, یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے جی میڈیسن اور سرجری میں. یہ ہائر سیکنڈری تعلیم کے بعد بایولوجی کا ایک طالب علم اختیار کر سکے گا. FSc میڈیکل کے ساتھ کرنے کے بعد ایک ہی بنیادی کورس یعنی کہ MBBS میں پڑھے جاتے ہیں, اور پھر طلباء اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. جی, اس کے بعد ہے جی فشریز. ماہی پروری یعنی فشریز کی پیداواری کا پیشہ فشریز کہلاتا ہے. پاکستان میں ایسے شعبے موجود ہیں جہاں فشریز کے پیشہ ور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ مچھلیوں کی پیداوار اور معیار بڑھانے کا کام کرتے ہیں. پاکستان میں یہ پیشہ زوالوجی یا فشریز کی BS یا MS کی ڈگری کے بعد اختیار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن ہے یا جو ہماری ہے MPhil ہے وہ فشریز کے اندر ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی زراعت یا ایگریکلچر. یہ پیشہ غذائی فصلوں اور ان جانوروں سے متعلق ہے جو خوراک کے ذرائع ہیں. جیسے ایک زرعی ماہر فصلوں مثلاً گندم, مکئی, چاول وغیرہ, اور جانوروں مثلاً گائے, بھینس وغیرہ کی پیداوار میں بہتری کے لیے تحقیق کرتا ہے. پاکستان میں کئی یونیورسٹی FSc کے بعد بایولوجی کے بعد ایگریکلچر کے پیشہ ورانہ BS کورسز کرواتی ہیں. نیکسٹ علم حیوانات پروری یا اینیمل ہسبینڈری. ایگریکلچر کی ہی ایک برانچ ہے, لیکن پالتو جانوروں مثلاً لائف اسٹاک, گائے, بھیڑ, بھینس وغیرہ کی حفاظت اور بریڈنگ وغیرہ یعنی کہ نسل کشی اس میں کروائی جاتی ہے. آرٹیفیشیل انسیمینیشن کروائی جاتی ہے. اینیمل ہسبینڈری کے پیشہ ورانہ کورسز بھی BS کلاس جو ہے وہ FSc کے بعد BS کے طور پہ رکھے جاتے ہیں. BS اینیمل ہسبینڈری. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس ہارٹیکلچر. اس کا تعلق باغبانی سے ہے. اس کا ماہر رہائشی پودوں اور پھلوں والے پودوں کی موجودہ اقسام کی بہتری کے لیے اور نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے. یہ بھی FSc میڈیکل کرنے کے بعد جو ہے وہ BS ہارٹیکلچر بھی کیا جا سکتا ہے. میجر FSc کرنے کے بعد BS کے پہلے 4 سیمسٹر جو ہیں وہ آپ کو جنرل پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد آخری 4 سیمسٹرز میں جو ہے وہ اسپیسیفکیشن کر کے بتا دیا جاتا ہے. اسپیسیفکیشن کر کے آپ کا فیلڈ, آپ کا میجر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. فارمنگ. مختلف اقسام کے فارم تیار اور محفوظ کرنے سے ہے. مثال کے طور پر کچھ فارمز میں نسل کشی کے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے زیادہ پروٹین اور دودھ دینے والے جانور پیدا ہوں. اب یہ جو فارمنگ ہے اس کے اندر ہر فارمر کی اپنی ڈیزائر ہیں, اپنی خصوصیات ہیں. ہر فارم کے اندر جو ڈیزائرڈ کوالٹیز ہیں ان کے مطابق فارم تیار کرنا اور اس کو پریزرو کرنا جو ہے یہ فارمنگ
سے ریلیٹڈ لوگوں کا کام ہے جی. پولٹری فارم سے مرغیوں اور انڈوں کی پیداوار حاصل ہوتی ہے. اس طریقے فروٹ فارم سے پھلوں والے پودے اگائے جاتے ہیں. ایگریکلچر اینیمل ہسبینڈری یا فشیز کے کورسز پڑھنے کے بعد طالب علم جو ہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فارسٹری. فارسٹری میں پیشہ ور قدرتی جنگلات کی حفاظت کرتا ہے اور حکومت کو مصنوعی جنگلات کی کاشت اور نشوونما کے مشورے دیتے ہیں. فیزیبلٹی تیار کر کے دیتے ہیں فارسٹری والے کہ ان ایریاز کے اندر جنگلات اس وقت موجود ہیں اور ان کی یہ ریشو ہے, اس ترتیب سے, اس سپیڈ سے یہ بڑھ رہے ہیں اور مصنوعی طور پر یا ہاتھ سے لگائے جانے والے جنگل ان علاقوں میں لگائے جا سکتے ہیں. کہ یونیورسٹیز بایولوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یا زوالوجی یا باٹنی میں بی ایس کرنے کے بعد فارسٹری کی تعلیم دیتے ہیں. نیکسٹ ہے بایو ٹیکنالوجی. یہ جدید ترین پیشہ ہے, سب سے ماڈرن پیشہ ہے. اس کے ماہر وہ تحقیق اور عملی کام کرتے ہیں جس میں مائکرو آرگنزم سے مفید مصنوعات بنائی جاتی ہیں. یونیورسٹیز بایولوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم, زوالوجی اور باٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد یہ کورسز کرواتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کے بھی بی ایس یا بی ایس کی تعلیم کے بعد یہ ہے اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس انف نالج ہو جاتا ہے. دیکھیں جی آپ نے یہ یہاں پر دیکھا ہے کہ کافی سارے جو کورسز ہیں ان میں کیا آتا ہے, ان میں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ اتنی تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد آپ کو یہ تعلیم پڑھنے کی اجازت ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انف نالج نہیں ہوگا تب تک آپ اس برانچ کے اندر پراپرلی پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. جی مسلمان سائنسدان, یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے جی. مسلمان سائنسدان ان میں سے یہ علیحدہ بھی آ جاتے ہیں, 2 نمبر 3 نمبر کا سوال بھی آ جاتا ہے, یا یہ ایک ایک کر کے بھی آ جاتے ہیں. مسلمان سائنسدانوں نے بہت ساری گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. یہاں پر 3 سائنسدانوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا. سب سے پہلے جابر بن حیان. جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور عراق میں طب کی پریکٹس کی. انہوں نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق یعنی کہ جس کو ہم لوگ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہتے ہیں اس کا تعارف کروایا. پودوں اور جانور پر کئی کتابیں لکھی. ان کی کتابوں میں النباتات پودوں سے متعلق اور الحیوان جانوروں سے متعلق اہم ہے. عبد المالک اسماعی, انہیں پہلا مسلمان سائنسدان مانا جاتا ہے جس نے جانوروں کا تفصیل سے مطالعہ کیا. ان کی مشہور تحریروں میں الایبل اونٹ, الخیل گھوڑا, الوحوش جنگلی جانور اور خلق الانسان ڈیولپمنٹ آف ہیومن شامل ہے. ابو علی سینا, انہیں طب کا بانی مانا جاتا ہے. ابو علی سینا کو مغرب میں ایوی سینا کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ ایک طبیب, فلاسفر, ماہر فلکیات اور شاعر تھے. ان کی کتاب قانون فی طب کو بہت سالوں تک, بہت صدیوں تک قانون کا درجہ حاصل رہا, یعنی کہ ریفرنس کوٹ کرتے تھے اس کتاب سے. جانوروں کی تقسیم کے درجات. جانوروں کو جانداروں کو کس کس لیول پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے, یہ ان کا لیول آف آرگنائزیشن کہلاتا ہے, یا وہ کیسے اسمبل کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم سب ایٹامک اور ایٹامک لیول. مادہ کی تمام اقسام ایلیمنٹس کی بنی ہوتی ہیں اور ہر ایلیمنٹ ایک ہی طرح کے ایٹم کا بنا ہوتا ہے. سب ایٹامک اور ایٹامک لیول, سارے مادے کی تمام اقسام ایلیمنٹ کی بنی ہے اور سارے ایلیمنٹ ایک طرح کے ایٹم سے بنا ہوتا ہے. اب ایٹم ہوتا کیا جی؟ ایٹم خود جو ہے وہ دراصل بہت سے سب ایٹامک پارٹیکلز, یہ مور دین 100 ہوتے ہیں جی, سے مل کر بنا ہوتا ہے. سب سے متوازن جو ایٹامک پارٹیکلز ہیں وہ 3 ہیں جی, الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران. فطرت میں پائے جانے والے 92 ایلیمنٹس میں سے 16 کو بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں کیونکہ جانداروں کے جسم کا میجر پارٹ جو ہے یہ بناتے ہیں. اب ایک ریکالنگ لے لیتے ہیں جی. ایک پرانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جی پروٹونز اور نیوٹران نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں, الیکٹران باہر الیکٹران شیلز میں یا انرجی لیولز پر گھومتے ہیں. سب سے بیرونی شیل میں الیکٹران کی تعداد متعین کرتی ہے کہ ایٹمز آپس میں کس طرح تعامل کریں گے. یہ 6 ایلیمنٹس جو ہیں اس کو ہم چون پیکا کہتے ہیں جی, CHO N P and Ca. یہ 6 ایلیمنٹس جو ہیں یہ 99% بناتے ہیں باڈی کا, جبکہ باقی 10 ایلیمنٹس جو ہیں کیلشیم, سلفر, کلورین, سوڈیم, میگنیشیم, آئرن, کاپر, مینگانیز, زنک اور آیوڈین صرف 1% بناتے ہیں. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے جی. جی آج کے لیے بچوں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے ہم لوگ دیکھیں گے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.